السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسالہ ابن زید القیروان پہ ہم ہیں، اس کے صفحہ نمبر 29 پر 29، اور ابھی ہمارا جو اگلا باب ہے، یہ ٹاپک ہے دا از الاستجمار، پتھر سے یا پتھر جیسی کوئی خشک پاک چیز سے، طاہر چیز سے استنجا کرنا۔ ومن استجمر بثلاثة أحجار يخرج آخرهن نقيا أجزأه، کہ جو کوئی پتھر سے یا ٹیشو پیپر سے استجمار کرے 3 سے، اور شرط یہ کہ آخری یعنی تیسرا جو ہے وہ نقی سوکھا ہوا نکلے تو یہ اسے کافی ہے۔ والماء اطہر و اطیب و احب الی العلماء، اور وہ کہتے ہیں کہ پانی زیادہ پاک کرنے والا زیادہ طاہر ہے اور علماء کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ اور سعید ابن مسیب نے فرمایا کہ مرد تو کرتے ہی استجمار کہ پانی سے دونوں عورتوں کا کام ہے۔ سب سے بڑی بات کہ رسول اللہ نے کیا تو ہم اس کو لوا نگاہ نہیں دیکھ سکتے۔ اشترط للاستجمار، اچھا دوسری بات ہے کہ مالکیہ کے نزدیک، انہوں نے شاید یہاں پر بیان نہیں کیا، مالکیہ کے نزدیک ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور وہ ہے کہ آپ 3 سے کم میں بھی، یعنی ایک پتھر سے آپ نے پوچھا دوسرا سوکھا نکل آیا تو آپ کا استجمار ہو گیا۔ حنابلہ اور شوافی کے نزدیک ایٹ لیسٹ اٹس 3، اور اس کے بعد پھر آپ ایون آڈ دونوں نمبرز میں جا سکتے ہو، البتہ آڈ میں کرو تو دیٹ از مستحب، جبکہ ظاہریہ کے نزدیک ایٹ لیسٹ 3 اینڈ آفٹر 3 اگر آپ کا چوتھا پتھر سوکھا نکلے پھر آپ نے احتیاطاً پھر 5واں لگانا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ حدیث کے ظاہر پر عمل کرتے ہیں کہ ومن استجمر فلیؤتر، تو وہ طاق پتھر استعمال کرے۔ مالکیہ یہ کہتے ہیں کہ اگر 2 سے بھی ہو جائے تو فہو یجوز، اور وہ جو حدیث ہے کہ ومن استجمر منکم فثلاث او کما قال نبی، کہ جو کوئی استعمال کرے تو 3 استعمال کرے کم از کم، یا 3 پتھروں سے، تو وہ اس کی تعویل مالکیہ یہ کرتے ہیں۔ شیخ سعید القمری نے بیان کری کہ ایک دفعہ رسول اللہ نے، بخاری میں یہ حدیث ہے، ایک صحابی سے 3 پتھر منگائے تو اس نے رسول اللہ کو گوبر اور 2 پتھر لا کے دیے، تو رسول اللہ نے گوبر پھینکی اور کہا انہو رکس، کہ گندگی ہے، اور پتھر لے لیے، لیکن پھر رسول اللہ نے اسے تیسرا پتھر ڈھونڈ کے لانے کو نہیں کہا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ 2 بھی کافی ہیں۔ ہاں 3 صفت کمال ہے، بڑا زبردست اجتہاد ہے۔ دوسری بات یہ کہ اب یہاں پہ ایک اور مسئلہ یہ جو ہم نے اس سے پہلے ویڈیو میں بیان کیا تھا کہ گوبر جو ہے اس کو رسول اللہ نے گندگی کیوں کہا، کیونکہ گوبر تو پاک ہے، بیسکلی وہ کسی حرام جانور کا گوبر ہوگا، اس کی تعویل یہ، کیونکہ دوسری جگہ رسول اللہ نے کہا کہ گوبر اور ہڈی سے استجمار نہ کرو کیونکہ یہ تمہارے بھائیوں یعنی جنوں کی غذا ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ انسان اور جن شریعت میں ایک ہی حکم پر ہے، اللہ نے ہمیں طیبات کھانے کا حکم دیا، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جن غیر طاہر چیز ان کی غذا ہو؟ لہٰذا یہ دلیل ہے گوبر کے پاک ہونے پہ معقول اللحم جانوروں کا۔ اور اس کی دوسری دلیل وہی مرابض والی حدیث ہے کہ رسول اللہ نے جس کی بنیاد پر چاروں فقہا جو ہے یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ معقول اللحم جانوروں کا پیشاب اور گوبر پاک ہے، اگر کپڑوں پہ لگ جائے تو واجب نہیں اسے دھونا، اور اس میں نماز بھی ہو جائے گی، سمجھے؟ وہ کہتے ہیں استجمار کیا ہے؟ ای طلب استعمال الجمار وہی الحجارہ الصغار، استجمار یعنی جمار کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے پتھروں کو، اور استجمار یعنی کہ ان پتھروں کا طلب کرنا، الف سین تا کسی بھی فعل کے ساتھ لگ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز طلب کرنا۔ غفرہ استغفرہ مغفرت طلب کرنا، طعمہ استطعمہ کھانا طلب کرنا،
عمل استعمل عمل طلب کرنا، خدم استخدم خدمت طلب کرنا. سمجھے سروش حیدر؟ وہ معنی ہو، اور اس کا معنی کیا ہے؟ ما معنی ازالت ما علی مخرجین من الاذى بحجر او غیره، کہ جو مخرج پر ہے، جو مخرج پر ہے ایگزٹ پوائنٹس پہ پیشاب اور پوٹی کے، اس کا ازالہ کرنا، اسے صاف کرنا، پتھر یا اس جیسی کوئی چیز. اب لوگ کہتے ہیں کہ پتھر کے علاوہ آپ نے ٹیشو پیپر یا اس کو، تو یہ فقہا نے اس حدیث کی بنیاد پر استدلال کیا ہے جس میں رسول اللہ نے فرمایا کہ گوبر اور ہڈی سے استجمار نہ کرو. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے علاوہ باقی چیزوں سے کر سکتے جو پاک اور سوکھی ہوئی. الاستجمار یجوز بکلی طاہرین یابس، استجمار جائز ہے ہر طاہر سوکھی ہوئی چیز سے کرنا. منقن غیر مؤذن، صاف کرنے والی، اور مؤذن غیر مؤذن یعنی نقصان دہ نہ ہو، کا زجاجن و نحوہ، جیسے کہ کانچ وغیرہ چپ جائے گا، خون نکل آئے گا. وغیرہ محترم، اور غیر محترم احترام والی چیزوں، بِأَلَّا يَكُونُوا طعامًا، یہ کہ وہ کھانا پینا نہ ہو. اب جیسے وہ جنوں کی غذا طعام کھانے پینے کی چیز پاک ہوتی ہے، اسی طرح یہ بھی پتہ چلا کہ کوئی آٹا یا پاپے کا ٹکڑا اس سے یا بریڈ سے استجمار کرنا جائز نہیں ہے. ولا یکون فیہ مکتوب بخط عربی وغیرہ، اور نہ اس کے اندر کوئی چیز، قرآن تو بہت دور کی بات ہے، قرآن کے علاوہ بھی عربی بھاشا میں کچھ نہ لکھا ہو یا کسی اور بھاشا میں. ولا بمعدن محترم کا ذهب وفضہ، اور نہ کسی ایسے معدن سے جو کہ محترم ہو جیسے سونا چاندی، ونحوہما یا جیسی چیزیں. وَأَلَّا يَكُونُ رَوْثًا، اور اسی طرح چکنی چیز نہ ہو، یہ بھی اس میں شامل ہے کیونکہ اوبیسلی وہ ایبزارب ہی نہیں کرے گی اسٹیل، تو فائدہ کیا، اور کانچ یا پلاسٹک. وَأَلَّا يَكُونَ رَوْثًا، اور یہ کہ وہ روث نہ ہو یعنی گوبر نہ ہو، ولا عظمن، اور نہ ہڈی ہو. سمجھے؟ اشترطوا الاستجمار، انہوں نے استجمار کی شرط کیا لگی؟ اللہ یجفا النجس الخارج، یعنی کہ جو نجاست ہے نا وہ سوکھ نہ جائے خارج پر، باہر. فَإِن جَفَّ تَعَيَّنَ الْمَاء، وہ کہتے ہیں اگر وہ سوکھ گئی نجاست پھر اس کے اوپر پانی ڈالنا ضروری ہو جائے گا. وَأَلَّا يَتَعَدَّى لَذَا الْمَخْرَجِ، دوسرا یہ کہ جو گندگی ہے وہ مخرج معتاد کو سرپاس نہ کرے. سمجھے؟ وَإِلَّا وَجَبَ الْوَا، ورنہ پانی واجب ہو جائے گا. وَلَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ الْأَحْجَارِ مِن مَنِی أَوْ مَذٍ أَوْ دَمُ حَیض وَلَا نِفَاسٍ، اور استجمار جو ہے وہ منی، مزی اور دم حیض اور نفاس کے خون کے لیے کافی نہیں ہے. یہ صرف پیشاب اور پخانہ، ان دو کے لیے. سمجھے؟ غیر معتاد کا کیا مطلب ہے وہ میں آپ کو ابھی یہ اسکرین آن کر کے دکھا دیتا ہوں. غیر محتاط کہتے ہیں کہ یہ آپ کی پخانے کی جگہ ہے، تو صرف ادھر سے پوٹی نکل کے گری اور بس بالکل ادھر رم پہ ہو، اگر ذرا سی بھی 1 انچ آگے پیچھے پھیل گئی اب دھونا پڑے گا. اسی لیے بڑے پیشاب تو ہمارے یہاں پاکستان میں لوگوں کو جس طرح کا آتا ہے تھوڑا سیمی سالڈ، تو وہ تو انہیں دھونا ہی پڑے گا. البتہ پیشاب میں بہت آسانی ہو جاتی ہے، اور عموماً بندے کو دن بھر باہر ادھر ادھر ہوتے پیشاب ہی لگتی ہے، بڑا پخانا تو گھر سے کر کے جاتا ہے. پیشاب کے لیے حکم یہ ہے کہ جب اس نے پیشاب کر لیا نا، یوں کر کے کرے تاکہ کپوروں کے اوپر نہ گرے، اور جو پینس کا سر ہے ذکر کا، اس کے اوپر یا آگے پیچھے بہت نہ پھیلے ورنہ نہیں ہوگا. صرف بالکل ایگزٹ پوائنٹ اور اس کے بالکل قریب قریب پہ ہو، ہاتھ تھا اور ٹچ کر کے کافی. اچھا جی، پھر وہ کہتے ہیں ومن لم یخرج
منه بول ولا غائط وتوضأ لحدث أو نوم أو لغير ذلك مما يجوز فلا بد من غسل يديه قبل دخولهما في الإناء. وہ کہتے ہیں البتہ جس بندے کا پیشاب پوٹی نہ نکلا اور وہ ویسی ہوا نکلنے کی وجہ سے یا سو کے اٹھا تھا یا ویسے اس کا وضو ٹوٹا ہوا تھا تو اس نے کیا کہتے ہیں اب نماز کے لیے وضو کیا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ہاتھ پہلے دھوئے قبل اس کے کہ وہ اس کو اناء میں داخل کرے کٹورے میں. سمجھے؟ اب یہ انہوں نے یہاں ایک بات لکھی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ مالکی فقہ میں نا کٹورے میں ہاتھ داخل کرنا الا یہ کہ آپ کو نجاست کا پکا یقین ہو. اگر نجاست ہے پھر تو اسے پہلے ہی زائل کرنا ہوگا. اگر آپ کو یقین نہیں ہے یا نہ معلوم ہے کہ بھئی نجاست ہاتھ پہ ہے یا نہیں تو عمومی طور پہ اس کو پاک سمجھا جائے گا، واجب نہیں ہے، جو مشہور مذہب ہے. ومن سنت الوضوء غسل الیدین، اور وہ کہتے ہیں کہ وضو کی سنتوں میں سے ہے ہاتھوں کا دھونا دونوں قبل دخولہما فی الاناء، اس سے قبل کہ اس کو کٹورے میں داخل کیا جائے. غسل الیدین ای الی الرسغین، یعنی کہ رزق کلائی تک. وہما العظمان المتلاصقان فی الساعد مما یلی الابہام، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ ہڈی ہے جو کہ ساعد کو انگوٹھے سے جوڑتی ہے، یعنی ریسٹ سے ملی ہوئی ہوتی ہے، چپکی ہوئی ہوتی ہے. ابہام کے فوراً بعد جو ساعد سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، چپکی ہوئی ہوتی ہے، چپکی ہوئی ہوتی ہے. او ہاکذا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں والمدمدہ، اور مدمدہ یعنی کلی کرنا. والاستنشاق والاستنثار، استنشاق ناک میں پانی چڑھانا اور استنثار کیا ہے؟ ناک سے پانی نکالنا جھڑک کے. اب رسول اللہ کی حدیث ہے کہ من تودع فلیستنثر ومن استجمر فلیؤثر. اب حنابلہ یہاں سے 3 پتھروں کا بھی اور 3 کے بعد ظاہریہ وطر کا وجوب رکھتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ حکمیہ لام امر آیا ہے جن کے نزدیک قرآن پہ اضافہ کر سکتا ہے. دوسرا یہ کہ اب اسی لیے حنابلہ جو ہے نا، خیر حنابلہ کی آفیشیل پوزیشن وہ ایک ضعیف حدیث کو صحیح سمجھ کے مدمدہ کو بھی واجب کہتے ہیں، منہ اس کو کلی کرنا پلس ناک میں پانی ڈالنے کو بھی واجب کہتے ہیں. اچھا اب یہاں مسئلہ ہے کہ حدیث میں لفظ ہے استنثار، یعنی ناک میں پانی ڈالنا واجب نہیں ہے لیکن چھنکنا واجب ہے. اب مسئلہ وہی ہے کہ وہ پھر اس کی شروط میں آتا ہے کہ اوبیسلی جب پانی ہوگا تو چھنکو گے نا، تو اس لیے پھر بائی ڈیفالٹ یا بائی اتباع استنشاق بھی واجب ہو جاتا ہے اور استنثار بھی واجب ہو جاتا ہے حنابلہ کے نزدیک، مش عند المالکیہ. تو اب یہ سنن وضو بیان کر رہے ہیں. دونوں ہاتھوں کو دھونا، مدمدہ، استنشاق، استنثار، و مسح الاذنین سننا، دونوں کان سنت ہیں ان کے مالکیہ کے نزدیک. ان کا مسح کرنا و باقیاتہ و باقی ہی فریضۃ، اور اس کے علاوہ باقی جو کچھ ہے وہ فریضہ ہے. سمجھے؟ باقی ہم پڑھ چکے ہیں کہ مسح الاذنین جو ہے نا رسول اللہ سے نہ قولاً نہ فعلاً ثابت نہیں ہے، علل کے پوائنٹ آف ویو سے بالکل ویک ہے بات. ہاں زیادہ آپ اس کو مستحب کہہ لو، ہمارے نزدیک تو یعنی جو ہمارے سامنے جتنی باتیں کھل چکی ہیں تو ہم اس کو سنت تو نہیں کہتے، مستحب کہہ لیتے ہیں کہ چلو ابن عمر اور دیگر لوگ کرتے تھے. اللہ المستعان. میں نے سنن التی لم تذکر، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ سنتیں جو انہوں نے ابن ابی زید القیروانی نے نقل نہیں کری وہ کیا ہیں، کچھ اور سنتیں بھی ہیں. وہ کیا ہیں؟ رد المسر راس، یعنی مالکی فقہ میں یار یہ بار پر پی ڈی ایف بند کرنا پڑتا ہے آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے. مالکی فقہ میں ایک بار سر کا مسح کرنا پورے سر کا واجب ہے، فرض ہے، اور وہ کیا ہے؟ آگے سے پیچھے لے جاؤ، بس یہ ہو گیا. اب یہ جو اس کو واپس لانا ہے نا، جو صفت وضو کی حدیث میں آئی یہ سنت ہے. کیا میں نے کہا وجوب پہلے سے ہی پورا ہو گیا ہے. ہاں وجوب پہلے سے پورا ہو گیا، تو یہ بیسکلی دوسرے اس میں شمار ہوگا، یعنی کہ یہ آپ نے 2 بار کر لیا، ایک دفعہ اور پھر یہ سنت ہے. ایک چیز تو یہ 3 دفعہ والی روایات معلوم ہے. ہاں وہ تو معلوم ہے، وہ ہم نے ڈسکس کیا تھا نا بدایت المجتہد میں. جزاک اللہ خیر. اب پھر کھولنا پڑے گا، کہاں چلا گیا؟
اچھا پھر وہ کہتے ہیں اور کیا چیز سنت ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. ہاں جی. پھر وہ کہتے ہیں وہ مسل اذنین ظاہری ماں و باطینی ماں، یعنی کہ کانوں کے اندر اور باہر دونوں کا مسح کرنا، یہ بھی سنت ہے. یعنی اندر باہر دونوں کے سائڈ کا. انہوں نے کہا تھا صرف کان کا، تو اس میں احتمال تھا کہ کوئی ایک سائڈ. وہ تجدید الماء لہما، اور کانوں کے لیے الگ پانی لینا، یعنی سر کے لیے آپ نے الگ پانی لیا، پھر کانوں کے لیے بھی الگ پانی لینا، یہ بھی سنت ہے مالکی مذہب میں. وہ ترتیبی فرائض الوضو، اور فرائض وضو کی ترتیب بھی سنت ہے مالکی مذہب میں. وہ سنت علی مشہور المذہب، لیکن مشہور مذہب کے مطابق جو یہ کیا ہے، سنت ہے، فرض نہیں ہے. ترتیب موالات جو ہے نا وہ تو فرض ہے مالکی مذہب میں. موالات یعنی ایک کے بعد ایک پے در پہ دھونا اور دلک رگڑنا. اب یہ جو ترتیب کا معاملہ ہے نا، دیکھیں اس میں بات وہی آ جاتی ہے کہ جو آیت وضو ہے نا اس کا سیاق اور رسول اللہ کی پوری زندگی کا وضو دیکھ کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے. لیکن فتویٰ دیتے وقت مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ وہاں پہ سما اور فا کا لفظ استعمال نہیں ہوئے، واو استعمال ہوا ہے جو کہ ترتیب کے اوپر دلالت نہیں کرتا. اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. اور احناف کے نزدیک بھی ترتیب واجب نہیں، اور یہ پوائنٹ اسٹرانگ ہے. اب اس سے اثر کیا پڑتا ہے؟ اثر یہ پڑتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ترتیب واجب ہے، بالفرض آپ منہ دھو رہے تھے اور اب آپ نے اپنا سیدھا ہاتھ دھو لیا اور اچانک سے آپ کو منہ میں کچھ فیل ہوا، آپ نے کلی لے کے منہ کے اندر کلی ڈالی، تو اب آپ پچھلے وضو کی طرف چلے گئے. اب آپ کو پھر سے منہ دھونا پڑے گا اور ہاتھ دھونا پڑے گا کیونکہ ترتیب ٹوٹ گئی. لیکن اگر آپ مالکی یا حنفی ہو تو پھر کیا کہتے ہیں، چاہے آپ پہلے پاؤں دھو، بعد میں منہ دھو، ہاتھ دھو، وضو ہو جائے گا. اصل چیز یہ کہ موالات و دلکوں اور چاروں اعضاء جو ہیں وہ گھیلے ہونے چاہیے پیدر پہ. یہ باتیں ضروری ہوتی ہے نا بتانے کے لیے کہ فقہ کس طرح اثر انداز ہوتا ہے چیزوں کے اوپر. فقہ کس طرح اثر انداز ہوتا ہے چیزوں کے اوپر. اسی طرح وہ جو حنابلہ کا مسئلہ ہے کہ وہ ناک کے اندر اور اس کو استنشاق اور استنصار کو جو ہے واجب سمجھتے ہیں اور مذہب کو. اب اس کا اثر یہ پڑتا ہے کہ اگر کوئی بندہ جس کو سائنوسائٹس، التہاب جیوب الانفیہ کا مسئلہ ہو، تو اس کو پھر حنبلی فتویٰ یہ دیتے ہیں کہ آپ ناک میں پانی نہ ڈالو، لیکن آپ پورا وضو کرو اور آخر میں پھر تیمم بھی کرو تاکہ وہ اس چیز کو کفایت کر جائے. لیکن اگر آپ نے صرف تیمم کیا تو نہیں ہوگا، کیونکہ وضو کے باقی اعضاء پر تو پانی ڈال سکتے ہو. اب اس کو ڈبل ڈبل ٹینشن میں مبتلا کر دیا پورا، پھر وہ جسم سکھائے، پھر مٹی مرے منہ پہ اور ہاتھ پہ. اس کے برعکس احناف اور مالکیہ کیا فتویٰ دیں گے؟ وہ یہ فتویٰ دیں گے کہ بھائی اگر آپ کو التہاب جیوب الانفیہ کا مسئلہ ہے، یا ایزما ہے، یا نزلہ ہے الزکام، فیجوز ان تترک المدمدہ والاستنشاق وہما لیس بواجبین. سمجھے؟ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.